بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ الرحمن خیریت سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث نمبر جو ہے 3357 حدیث نمبر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مقامات کے علاوہ کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات کے علاوہ کہیں پر بھی تعریض جھوٹ نہیں بولا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صدیق نبی ہیں، بڑے سچے نبی ہیں۔ تو آیا قرآن حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جگہوں کے علاوہ کہیں بھی تعریضاً جھوٹ نہیں کہا، کہیں بھی جھوٹ نہیں کہا سوائے 3 جگہوں کے۔ اب بظاہر یہ حدیث پڑھنے میں دقت بھی ہوتی ہے، اور منکرین حدیث اس حدیث کو صحیح فہم میں لائے بغیر جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیّا، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو بظاہر جو ہے یہ دونوں آیات کریمہ اور حدیث شریفہ جو ہے یہ دونوں بظاہر جو ہے وہ ٹکراتی ہوئی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے نا تعارض ہے۔ تو قانون پہلے تو یہ یاد رکھیں، آپ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے قانون یاد رکھیں کہ جب بھی کسی حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگ جاتا ہے، کوئی حدیث مقبول ہوتی ہے، تو یاد رکھیں نہ وہ کبھی کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوگی، اور نہ ہی کبھی وہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہوگی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے من سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا حدیث کے اوپر اعتراض کا ایک جو ہے وہ ذہن بنا لیتا ہے، تو اس حوالے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اور بسا اوقات وہ ششو پنج کا یا متزلزل والا معاملہ رکھ دیتا ہے عقیدے کے حوالے سے، کہ اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور فوراً جھٹ سے جو ہے یہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ چلے ہم حدیث کے اوپر تو بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر جو ہے اس کا بڑا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ بت خانے میں گئے تو جا کے ہی کہتے ہیں کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے بتوں کو دیکھا، اور جو سب سے بڑا بت تھا تو کہتے ہیں کہ واللہ تاللہ، اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہاں تاکیدی کلمات ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور نون مشددہ ہے، یہ تاکیدی ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اب خبر کیا لی؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے بتوں کو جو ہے وہ ٹکڑے کر دیے، فرمایا کہ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ دیا۔ اب یہ سارے جو ہے وہ جتنے بھی مشرکین تھے وہ سارے میلے سے جب جو ہے واپس آئے اور دیکھا کہ بت خانے کے اندر تو بتوں کی جو ہے وہ ستیہ ناس ہوا ہے، سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں سوائے ایک بڑے بت کے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ قالو، انہوں نے یہ کہا کہ من فعل بآلہتنا، کہ کس نے یہ کام کیا ہمارے معبودوں کے خلاف، انہ کان لمن الظالمین، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ تو پھر ذکر کیا گیا کہ وہ تو ابراہیم ہے علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ یہ کام فعلت ھذا، کہ قالوا انت فعلت ھذا، کہ کیا آپ نے یہ کام کیا، انت فعلت ھذا، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے ہمارے بتوں کا جو ہے وہ حشر نشر بگاڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، تو فرمانے لگے کہ بلکہ یہ جو کام کیا ہے نا یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو ایک جو بڑا بت جو ہے نا، تم دیکھو یہ بڑا بت جو کھڑا ہوا ہے اور جو اس کے کندھے پر جو کلہاڑا ہے نا، یہ معاملات اسی بڑے بت نے کیے، میں نے نہیں کیا، اس نے کیے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر کیا کرو کہ تم پوچھ لو نا اس سے، ہے فاسألوہم، پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ یہ بات کرنا جانتے ہیں، یہ بت جو ٹوٹے ہوئے ہیں جس سے تم منتیں مرادیں مانگ رہے ہو، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کی عبادت کرتے ہو، تو اب تم ان سے پوچھو نا بھائی،
नफा और नुकसान के लिए तुम इनको पुकारते हो। अब पूछो इनसे कि किसने इनका सत्यानाश किया है। अब समझ गए। अल्लाह ताला फरमाते फरजाउ इला अनफुसिहिम, फरजाउ इला अनफुसिहिम, अपने अंदर जो है वो सोचने लग गए। ये जो अंदर का जो मादा है ना, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखा हुआ है, उसी के ऊपर उसकी पकड़ होगी फिर क़यामत के दिन। यानी अंदर ये गिल्टी महसूस करने लग गए कि यार बात तो सही कह रहा है। लेकिन मैं ये आपको नुक्ते की बात कहना चाह रहा हूं कि मुझे ईमानदारी से बताइए, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया की जो आयत है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर जो ये 62, 63, 64 और 65, 67, ये जो मुसलसल जो आयत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, मुझे ईमानदारी से बताइए कि बुत को तोड़ने वाला कौन था? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फजअलहुम जुज़ाज़ा, फजअला बना दिया, कर दिया, हुम उसको, बुतों को, जुज़ाज़ा टुकड़े टुकड़े। ये फजअला जो है ये फाइल कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने कहा कि जी मैंने तो नहीं किया। अब क्या बताइए कि क्या इस आयत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का झूठा होना नऊज़ु बिल्लाह साबित नहीं हो रहा? बज़ाहिर हदीस भी यही कह रही है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने ये फरमाया कि लम यक्ज़िब इब्राहिम इल्ला सलासा, 3 मौके पर तारीज इस्तेमाल किया। या किज़ब से मुराद जो है किज़्ब हकीकी नहीं है, बल्कि किज़ब से मुराद ये होता है कि बंदा सामने वाला कोई और बात समझ रहा होता है लेकिन कहने वाला हकीकत के ऊपर मबनी बात कह रहा होता है। इसीलिए जो है सूरह कुबरा के अंदर, इमाम बहकी की सूरह कुबरा के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। और इसी तरह से जो है अल-अदबुल मुफरद के अंदर भी जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी ये सैयदुना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल किया और कहते हैं कि वफिल मआरीज मंदूहतुन अनिल किज़्ब, कहते हैं कि तारीजात झूठ से बचने का जरिया है। और ये तारीजात होती क्या है, आए मैं 2-4 मिसालों के जरिए जो है आपको ये बड़े अच्छे तरीके से ये बात बताता चलूं। एक दफा जब हिजरत का मौका हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों साथ थे। अब लोग पूछ रहे हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कि ये कौन है आपके साथ? तो कहने लगे कि ये रहबर है। लोग ये समझ रहे हैं ये दुनिया के रहबर है, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो नीयत क्या थी कि वो आखिरत के मेरे रहबर है, आखिरत के रहबर है। ये क्या था? ये झूठ नहीं था, ये सामने वाला कुछ और समझ रहा है लेकिन कहने वाले की नीयत कुछ और थी। इसी तरह से एक रिवायत जो है आती है सैयदना अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला के हवाले से, अब्दुल्लाह बिन सलमा रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला ने एक दफा ये कहा था कि कसम अल्लाह ताला की कि मैं बसरा को जला कर राख ना कर डालूं, वो उसके रहने वालों को, बसरा को जो है वो धकेल ना दूं, मैं तब तक जो है अपने सर को जो है अपने बालों को साबुन से नहीं दूंगा। अब ये बड़े परेशान हो गए अब्दुल्लाह बिन सलमा। फरमाते कि मैं इतना परेशान हुआ कि एक सहाबी से मुलाकात हुई, अबू मसूद बदरी से रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो मैंने इनसे ये खिदमत में इनकी गुजारिश की कि भाई बात ये है कि अली रजी अल्लाह तआला ने बड़े खतरनाक कलिमात कह दिए कि मैं वहां के लोगों को, बसरा के लोगों को जला डालूंगा, बसरा को जला डालूंगा, वहां के लोगों को धकेल के कहीं निकाल दूंगा, और मैं उस वक्त तक अपना बालों को जो है वो साबुन से नहीं धोऊंगा जब तक कि मैं ये काम ना कर लूं। अब अबू मसूद बदरी सिहाबी जो थे वो कहने लगे कि भाई तुम गम ना करो, ये नहीं करेंगे ऐसा। पूछा क्यों नहीं करेंगे? कहा कि इसलिए कि उनके सर पर बाल नहीं है, सैयदुना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर बाल नहीं है। जब बाल नहीं है तो वो लाजमी सी बात है कि ना वो सर बालों को धोएंगे नहीं और ना साबुन लगाएंगे। जब बाल ही नहीं है तो इसलिए वो ये बात कह रहे थे कि ये सिर्फ इन्होंने धमकी दी थी, कर नहीं सकते क्योंकि सर पर बाल नहीं है। कुदरती तौर पर इनको जो है अल्लाह पाक ने सर पर बाल नहीं दिए थे। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के झूठ बोल रहे थे? अलयाज़ु बिल्लाह नहीं, ये तारीज है। ये क्या है? ये तारीज है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने और इसी तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो है अपनी अपनी किताबों के अंदर, अगर आप मिनहाजुस सुन्ना वगैरह पढ़ें या शेखुल इस्लाम की किताब जो है अल जवाब सही पढ़ें और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह को पढ़ें, तो इन्होंने इस मसले को बड़ी तफसील से बयान किया है कि भाई बात ये कि तारीज ये होती है कि सामने वाले बंदा कुछ समझे कुछ और, लेकिन मुतकल्लिम की मंशा कुछ और होती है। अगर यहां पर अगर जो है वो मुतकल्लिम को अगर हम किज़ब से ताबीर करें तो वो किज़ब से मुराद झूठ बनता नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे पास, मैं इसकी मिसाल देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह हूद नाजिल हुई, कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह हूद। सूरह हूद में इब्राहिम सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को कहा था कि आप बेटा कश्ती में सवार हो जाए, और बहुत ज्यादा जो है ये नूह अलैहिस्सलाम कोशिश कर रहे थे कि बेटा ईमान ले और कश्ती में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैर सालिह। नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये आपका बेटा आपके अहल में से नहीं है क्योंकि ये अमल अच्छे नहीं करता, ये काफिर वाले उसके अमल है।
اور فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اس چیز کے بارے میں آپ سوال مت کیجیے گا، اگر میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں تب آپ مجھ سے سوال مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ یہ سوال مت کیجیے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی کہ آپ یہ سوال مت کیجیے گا۔ اب نوح علیہ السلام کے اہل کی جو تعبیر کی جو غلطی تھی، اگرچہ یہ معمولی نوعیت کی تھی کیونکہ بیٹا اہل میں ہی یقیناً شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ یہ نیک نہیں ہے، اسے آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس تعبیر کو ناروا جو ہے وہ فعل اور جہالت قرار دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، تو کیا نوح علیہ السلام کی اس لغزش کو ہم جہالت قرار دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس کے باوجود آپ کو جہالت قرار نہیں دے سکتے، آپ تو اللہ کے بڑے برگیزہ بندے تھے۔ بالکل اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس بظاہر جھوٹے تعریض پر بولنے پر ہم کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں کہ وہ تو ایک تعریض تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے تعریضاً جو جھوٹ، یعنی یہ جھوٹ سے مراد وہ ہے کہ بظاہر بات کچھ اور ہو رہی ہے لیکن کہنے والے کی، متکلم کی نیت کچھ اور ہے لیکن سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، تو یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ 3 واقعات کے بنا پر جو ہے اللہ ثلاثہ کا کہہ کر جو بتا دے کہ 3 واقعات ہیں، 2 واقعات تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ انی سقیم کہہ دیا تھا کہ لوگ آ کے کہ آپ آئے ابراہیم علیہ السلام کو لینے کے لیے، تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، سامنے والے وہ کہہ رہے بیمار ہوں، یعنی میں اگر تمہارے ساتھ گیا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، یہ مراد تھی۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنی بیوی کو بہن کر دیا، کہہ دیا کیوں بیوی کو بہن کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، اگر ہم آدم علیہ السلام کے اس سے دیکھیں تو سارے بھائی بہن۔ تو لہٰذا تعریض کے مسئلے کو سمجھیں، شریعت کے اندر جو ہے اگر جو ہے وہ حق کو اس طرح سے بیان کیا جائے بطور تعریض کے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور حدیث میں بھی اس کو بطور تعریض استعمال کیا گیا۔ کذب سے مراد کذب حقیقی نہیں ہے۔ ففہم، سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کے ناخن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔